وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب وصال کا وقت آیا، آخری وقت، آپ کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ بیٹی آخری دن تھا، پیر شریف کا دن تھا، جو میرے حضور کی وصال کا دن تھا، آخری دن، کہا بیٹی اجو یوم ھذا، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ کہا کہ ھذا یوم الاثنین، آج ابا جان پیر کا دن ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹی میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا تھا، پیر شریف کا دن تھا، ایسی امید ہے کہ آج پیر کا دن ہے، حضور کی اتباع میں آج رات تک میرا بھی وصال ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی، اور کہتے تھے، وصیت بھی کی تھی، میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح ساری زندگی حضور کی محبت میں، اتباع میں، حضور کی اقتداء میں، اطاعت و فرما برداری میں گزار دی، وصال میں بھی، تجہیز و تکفین میں بھی، دفن و کفن میں، ہر جگہ ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور کی اطاعت ہماری، یعنی حضور کی سنت کے مطابق، حضور کی محبت کے مطابق ان کی خواہش تھی۔ جس طرح حضور کا وصال پیر شریف کے دن ہوا، تو حضور کی اتباع میں میرا بھی وصال پیر کا دن۔ حضور کی مبارک عمر 63 برس کی تھی، تو سیدنا صدیق اکبر کی مبارک عمر 63 برس کی تھی۔ کہا بیٹی آج پیر کا دن ہے، مجھے امید ہے کہ آج رات تک میں انتقال کر جاؤں۔ پھر کہا کہ بیٹی بتاؤ، تم حضور کی خدمت میں تھی، میرے آقا علیہ السلام نے جب وصال فرمایا تو حضور کے کفن میں کتنے کپڑے رکھے گئے تھے، یعنی کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کہا ابا حضور 3 کپڑوں میں حضور کو دفنایا گیا تھا، کفنایا گیا تھا۔ کہا بیٹی اپنے بستر کے نیچے دیکھا کہ ایک کپڑا جو بچھا ہوا تھا، کہا بیٹی ایک کپڑا تو یہ ہے، اس کو کفن میں شامل کر لینا اور 2 کپڑے اور ملا لینا، جس طرح حضور کو 3 کپڑے میں کفنایا گیا، اسی طرح میں چاہتا ہوں حضور کی اتباع میں مجھے بھی 3 کپڑا کفن دیا۔ کہا بیٹی 3 کپڑے میں کفن دینا۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں، جب حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کا آخری دن تھا، وصال کا وقت تھا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی، تم نے حضور السلام کو غسل دیا تھا، کفن پہنایا تھا، علی میری وصیت سن لو، جب میرا انتقال ہو جائے انہی مبارک ہاتھوں سے غسل دینا اور اسی مبارک برتن سے غسل دینا جس دن میرے آقا نے وصال فرمایا تھا، تو حضور السلام کو جن ہاتھوں سے اور جن برتنوں سے غسل دیا تھا انہی برتن سے مجھے بھی غسل دینا، اور اتنا ہی کپڑا کفن کے لیے مجھے بھی دینا جتنا کپڑا حضور کو دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اپنی موت میں کفن دفن میں بھی حضور کی اتباع اور حضور کی فرما برداری کر سکوں۔ اور اے علی جب مجھے کفنا دینا اور قبر میں جانے سے پہلے جب میرا جنازہ تیار کر دینا، تو سنو ایک وصیت ہے، بڑی خواہش ہے کہ ساری زندگی حضور کی قربت میں رہا، حضور کی صحبت میں رہا، سفر و حضر میں حضور کی سنگت میں رہا، چاہتا ہوں کہ وصال کے بعد بھی حضور کی رفاقت اور حضور کی قربت نصیب ہو۔ اے علی جب میرا وصال ہو جائے، جنازہ تیار کر دینا، تو میرے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اور اس طرح میری طرف سے حضور کی بارگاہ میں کہنا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ان ھذا ابا بکر یستأذنک، آقا یہ ابو بکر ہے، یہ آپ کی قربت میں دفن ہونے کی جگہ چاہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ اگر روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل جائے اور حضور کی بارگاہ سے اجازت مل جائے تو مجھے حضور کی قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کا قبرستان جنت البقیع ہے، وہیں پر مجھے لے جا کر کے دفن کر دینا، یہ وصیت کر دی۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، تو صحابہ کرام آپ کے جنازوں کو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ روضہ رسول کا دروازہ بند تھا، کیونکہ جہاں میرے آقا کا مزار نور ہے نا، وہ جگہ حجرے عائشہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا کمرہ جس میں حضور رہتے تھے اپنے ظاہری حیات میں۔ چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے وہی آپ کی قبر انور بنتی ہے،
یہ قاعدہ ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے وہی آپ کی قبر انور بنتی ہے۔ میرے آقا کا وصال مبارک جو ہے نا حجرے عائشہ میں ہوا تھا، اس وجہ سے وہی حجرہ حضور کا مزار مبارک بن گیا، گنبد خضرا بن گیا۔ تو تالا بند تھا، دروازہ بند تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر کے جنازے کو لے جا کر کے حضور کے سامنے رکھا گیا، روضہ رسول کے سامنے، اور یہ جملہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں، آپ کے یار ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جیسے ہی یہ بات کہی گئی قبر انور سے، روضہ نور سے جواب کیا آیا، اور حجرے اقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور قبر نور سے آواز آ رہی تھی، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ کہا کہ لوگوں اس محبوب کو محبوب سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو، یار یار سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، یار یار سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ اب یہاں پر ایک بات عقیدے کی عرض کر دوں، بات ختم کر دیتا، بیان پورا ہو گیا۔ عقیدے کی بات یہ ہے کہ آج بے دینوں کا، بد مذہبوں کا، خبیثوں کا، غیر مقلدین کا، تبلیغیوں کا، ان سب کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول وفات پانے کے بعد مر گئے۔ اب یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہاری آواز سنتے ہیں، نہ تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں۔ آپ جاؤ وہاں پر مدینہ منورہ جاؤ، آپ حضور کی بارگاہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے نا، وہ کہیں گے صاحب صاحب یہ مر گئے، کچھ نہیں سنتے تمہاری، ادھر منہ کرو، کعبہ کی طرف منہ کرو۔ آج بھی ان کا گندا عقیدہ ہی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب بتاؤ حضور کی امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے، جو خلیفہ اول ہے، سرکار کی صحبت پانے والے ہیں، تمام صحابہ کی سردار ہیں، حضور کی جانشین ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ کیا؟ وصیت کیا کر رہے ہیں؟ جا کر حضور کے سامنے کہنا یا رسول اللہ ابو بکر اجازت چاہتے ہیں دفن ہونے کی۔ کیا عقیدہ ہے؟ میرے آقا سنیں گے، سرکار باحیات ہیں، سرکار قبر انور میں زندہ ہے، یہ اجازت بھی دیں گے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول وفات کے بعد مر گئے، مٹی میں چلے گئے، سنتے نہیں ہیں، تو صحابہ منع کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، تمام صحابہ منع کر دیتے۔ ابو بکر یہ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول تو وفات کے بعد مر گئے معاذ اللہ، اب کچھ تمہاری بات سنیں گے نہیں، یہ کون سی وصیت کرتے ہو؟ لیکن نہیں، صحابہ نے اس وصیت کو قبول کیا، اس پر عمل بھی کیا، اور اس کے بعد لے جا کر کے جب قبر انور کے سامنے یہ کہا گیا یا رسول اللہ یہ ابو بکر اجازت طلب کرتے ہیں سرکار آپ کی قربت میں دفن ہونے کی، تو حضور کی بارگاہ سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضور کی حیات کا، حیات النبی کا عقیدہ کس کا ہے؟ تمام صحابہ کا ہے، صدیق اکبر کا ہے۔ اب بتاؤ ہم صحابہ کی بات مانے، ان کے عقیدے پر چلے کہ آج کے دور کے ان بے دینوں کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بتائیں؟ آپ خود فیصلہ کریں کس کا عقیدہ اپنائیں گے۔ قرآن نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر میرے محبوب کی صحابہ کی طرح آنے والی امت ایمان لائیں گے، عقیدہ رکھیں گے، تب تو جا کر ان کی ہدایت پر ہوں گے۔ اگر حضور کی صحابہ کی طرح جس طرح ان کا ایمان ہے، اگر آنے والی امت اسی طرح ایمان رکھے گی تو ہی جا کر کے فَقَدِ اهْتَدَوْا ہدایت پر ہوگی۔ بتاؤ یہ عقیدہ آج کس کا ہے؟ حضور کے صحابہ والا عقیدہ؟ یہ صرف اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ صرف کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا۔ اور میرے آقا نے جنتی فرقے کے نشانے کیا بتائے تھے پتہ ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی فرقہ ناجیہ جنتی فرقہ۔ حضور کے صحابہ کے عقیدے پر کون قائم ہے؟ سوائے اہل سنت کی کوئی فرقہ نہیں قائم، سب بہک گئے، سب بھٹک گئے۔ اہل سنت والجماعت کی فرقہ ہے، آپ اس کا ایک ایک عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملا کر کے دیکھ لو، ہر عقیدہ اہل سنت کا جو ہے وہ صحابہ کے عقیدے سے میچ کھاتا ہے۔